اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا. آپ کو تو پتہ نہیں اونٹ ہوتے نہیں. ہم کراچی میں سمندر پہ جاتے ہیں, چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اونٹ کو رسی پکڑ کے بٹھا لیتا ہے. یہ اونٹ تو اتنا طاقتور جانور ہے, اس کو بچے نے کیسے بٹھا لیا, پھر اٹھا لیتا ہے, پھر بٹھا لیتا ہے, اور گرمی سردی کچھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا. ہمارے ہاں ہم سفاری میں گئے افریقہ میں, تو دیکھا ہم نے ایک سفاری میں دیکھا کہ گائے نے شیر کو لات مار کے اڑا کے پھینکا. گائے میں اتنی طاقت ہے, میں نے آنکھوں سے شیر کو اڑتے دیکھا, تو گئی اور مارا بھاگ گئے شیر. تو ہمارا بچہ گائے سے کھیل رہا ہوتا ہے, اس کے نیچے بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جیسے گائے اور اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے, ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دی. تم 4 چیزوں کو دشمن بنا. سب سے پہلی چیز دال, دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. دنیا کی محبت, مولوی صاحب بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہوں تو مولوی صاحب بعد میں مجمع میں یہ بات درست کر دیں. دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود, مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں, ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے, ایک کے پیچھے نہیں. میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں, آگے کروں تصدیق کر کے کرتا ہوں. ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے, درس نظامی, وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں نے, پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا. اب امیر, میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے, امیر ہی امیر ہے. اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے, اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے, ہمارا حصہ ڈل جائے گا, لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے. میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں. تو مولوی صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا. ملت ابراہیم کیا قربانی, جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا. امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے. تم امیروں سے وقت لو, غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے. ہماری نیند الٹی چل پڑی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مطلب حاجی عبدالوہاب صاحب کے ان سب کو خود بخبا لگائے, خود ان سب کو مال لگائے. کہ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا, ہندوستان کے لوگ آئے, ہم نے آپ کو مال دینا ہے. میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں, تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے, اپنا جان مال. کیونکہ میرے دوستوں یاد رکھنا, اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں, انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے, اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو, میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا. مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی. میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کوئی 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے, میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث, میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا. میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, ظالم کتنا مال کھائے. جب تک اپنا مال نہیں لے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو, وقت لگوا دو, اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے, دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اے اللہ نے حبک احب الاشیاء الیہ, تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں. کہا میں کیا کروں, جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے, تیرے اندر سے رحم نکال دیا, تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں, تمہارے باپ, تمہارے بیویاں, بیٹے, تمہارے جو ہے برادری کنبہ, تمہارے جمع کیے مال, تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں, اور اللہ کے راستے پر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین, یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے. یہ فرق ایسا, جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے, جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فاما من طغى وآثر الحیات دنیا, جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی,
سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے صحابہ میں جو فقر آیا, صحابہ کے اگر جھبوک آئی, انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا, اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولا صاحب فرما رہے تھے ایک سال کا روزہ رکھتے تھے, پانی اور تھوڑا سا کھانا, روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے, اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے, دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, اس سے محبت. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ والے ایمان والے کون ہیں, اللہ سے عشق کرتے ہیں. مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.